ایک نشانی تو پتہ ہے نا سب کو کہ دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا. کہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں دجال اہل یہود کے پرو یہودی ہے، اور یہودیوں کے لیے ہی سارے کام. یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی مسیح آنے والا ہے. کہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں. مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں. صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے تھرو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی. سو وہ بھی ایک جماعت کے مشورے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے. یہ فرد کے طور پہ گائیڈنس سسٹم نہیں ہے، یہ جماعت کے طور پہ گائیڈنس سسٹم ہے. کرنٹ لاز آف فزکس، کرنٹ فلاسفی آف فزکس، کرنٹ اینگل آف فزکس، اور کوئی بھی سائنس ہو، اس کے تھرو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جنت اور دوزخ اٹھا کے پھر رہا ہوں، آپ لوگوں کے مرے ہوئے رشتہ داروں کو زندہ کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہوں، یا پھر بارشیں کر رہا ہوں، بنجر زمینوں کو زرخیز کر رہا ہوں. سو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جب دجال کے ٹاپک کے اوپر تفصیل سے کریں گے کور تو ہم آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام کرے گا وہ. مگر پتہ تو یہ صاف چلتا ہے کہ وہ کوئی ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس. اب وہ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ انسان ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ انسان ہے. اس بارے میں کوئی یہ کنفیوژن نہ رکھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو باہر سے آئی ہے، یا وہ باہر سے نہیں بھی آئی، یا باہر سے آئی بھی ہے تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہے. نبی علیہ السلام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ آدمی ہے، اور اس کا حلیہ بھی بتایا ہوا ہے، اس کے بال، اس کی شکل، اس کی رنگت، اس کی آنکھ، اس کے کام، اس کے کرتوت، سارے کے سارے پتہ ہیں ہمیں. اور کسی کو پھر بھی شک شبہ ہو کہ نہیں یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کے ٹائم پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے اوپر شائبہ لوگوں نے کیا، کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتا تھا، عجیب غریب قسم کا علم تھا اس کے پاس، بچے کے پاس. تو نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں گمان ہے کہ یہ دجال ہے. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے بچے کو دیکھنے، اور اس بچے نے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی بھی کی نبی علیہ السلام سے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے جب بچے کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں گا، اس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو قتل نہیں کر سکتا اس کو. اس کا مطلب سمجھے غور سے کہ ان کرنٹ ہتھیاروں، ان کرنٹ فزکس کے لاز سے نہیں یہ چیز مرنے والی، جو بھی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس سے تابع نہیں ہونے والی. اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو ایک ناحق ایک بچے کو قتل کر دے گا جس نے قتل کا اس کے اوپر نہیں لگتا، حد نہیں لگتی اس کے اوپر، تو اس کو چھوڑ دو. اور ابن سیاد یہ بچہ ہے، یہ بڑا ہو کے کافی عمر رہا، اور کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یہ دجال ہو، تو جب ہم کور کریں گے دجال کے ٹاپک میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا بچے نے کیا کہا اور کیا ہوا. مگر ابن سیاد اینڈ تک یہ بتاتے رہے صحابہ کو کہ یار میں آپ کے سامنے ہی زندہ رہا ہوں اور میں مدینے میں رہتا ہوں، تو دجال تو ایک نشانی تو پتہ ہے نا سب کو کہ دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا. تو میں یہ تو ایک نشانی تو میرے اوپر نہیں اطلاق ہوتا، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو مان لو کہ میں دجال نہیں ہوں، میں مدینے میں کیسے آ گیا ہوں ورنہ. تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے میرا کہ اس کو غیر انسانی نہ سمجھا جائے. اگر غیر انسانی کوئی سسٹم، کوئی سمبل ہوتا تو نبی اسلام نے کہنا تھا وہ بچے کی کیا باتیں کر رہے ہو، میں نے لٹرلی تھوڑی بولا انسان ہے، وہ تو ایک سمبل ہے، ایک سسٹم ہوگا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ایک دجال ہے، ٹی وی ایک دجال ہے، ایک آنکھ ہے، یا پھر ٹیکنالوجی ایک دجال ہے. ایسے کچھ نہیں ہے، ایک باقاعدہ جیتا جاتا انسان ہے، اور اس کی اسی طریقے سے انسانوں کی طرح ہی پیدائش ہے، انسانوں کی طرح ہی پرورش ہے. اب کس طریقے ذوالقرنین بھی تو انسان ہے، وہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں سارا کام، تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ذوالقرنین کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سورہ کاف یہاں پہ بھی ایک ضرب لگا رہی ہے کہ ذوالقرنین کو نبی مانا ہم نے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں کہ میرا نبی ہے. تو آپ کس بات پہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے؟ تو پھر خدائی دعوے کرے گا یہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے. تو یہ الوہیت کے، ربوبیت کے دعوے بھی کرتا پھرے گا. تو یہ دونوں طریقے سے ہمیں یہ بات سیٹل کر لینی چاہیے اپنے ذہن میں کہ ایک تو یہ کوئی آرٹیفیشلی کریٹڈ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایک فگمنٹ آف سم سمبلزم ہے جس کے تھرو ہم ہر چیز کو دجال شروع کر دیں. یہ ایک انسان ہے جس طریقے سے پہلے معاملات کرتا رہا یہ، اور اسی طریقے سے کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملات ہماری زندگی کے اندر ان اصولوں کے اوپر پورے نہیں اتر ہوتے، تو ہم جب بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز انتہائی
ایب نارمل طریقے سے کر رہا ہے تو ہم اس کو خدائی درجے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو، انبیاء کو خدا کے درجے پہ نافذ کیا پچھلی قوموں میں، تو یہ لوگ ابھی بھی شروع کریں گے. اب سورہ کہف کہتی کیا ہے؟ سورہ کہف کا پہلا باب ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ خود تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے. تو وہ کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بچہ ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں نا. تو سب سے پہلی ضرب ہی عیسائیوں کے اوپر لگتی ہے. حالانکہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں دجال اہل یہود کے کہ پرو یہودی ہے، اور یہودیوں کے لیے ہی سارے کام، یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی مسیح آنے والا ہے. تو یہ بات تفصیل سے کور کریں گے جب ہم دجال کے ٹاپک میں جائیں گے. مگر سورہ کہف کی تک یہ بات ضروری ہے کہ سورہ کہف کے پہلی 10 آیتوں کے اندر جو 6-7 پہلی آیتیں ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں، کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا. سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا، ورنہ نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں، مگر وہ کرے گا ایسے ہی، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. تاکہ عیسائی جو 3-4 ارب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں. جب پوری دنیا کے 4 ارب بندے اس کو پہلے سے عیسیٰ ابن مریم مان رہے ہوں گے تو آدھی گیم تو یہ جیت چکا ہے نا. ساتھ کے اوپر 4 ارب کی فوج تو اس کے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے اس نے انجیل سے توریت کا سفر کرنا ہے، اور پھر یہاں تک کہ کیا پتہ قرآن کا بھی سفر کرے، کیونکہ ہے تو یہ ریلیجس فگر ہی. کیونکہ ایسے باتیں اس کی ساری نبوت اور خدائی کی ہیں. یہ کوئی لبرل لیفٹ فلینک کا بندہ نہیں ہے، یہ رائٹ فلینک کا کوئی ریلیجس فگر ہی ہے. دوسرا لوگ اسے ایسے اتباع کریں گے جیسے کہ ریلیجس حق ہے ان کا. تو اس کو چرچ میں بھی جگہ مل رہی ہے، اس کو سینیگاگ میں بھی جگہ مل رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی جگہ مل رہی ہے. مسلمانوں کے بارے میں تو ایسی حدیثیں ہیں کہ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے لوگ دجال کی بیعت نہ کر رہے ہوں. تو مسلمان ایسے تو نہیں دجال کی بیعت کریں گے نا. صرف مومنین ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہ واللہ العالم کیسے، وہ بھی ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے جب اس کو دیکھنا ہے تو اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اور مومنین پھر آپس میں کنسلٹ کریں گے کہ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ کوئی الوژن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے. اور پھر اس دور میں مومنین کو خوابوں کے تھرو گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی. سو وہ بھی ایک جماعت کے مشورے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھی وہی خواب آیا جو آپ کو آیا ہے. یہ فرد کے طور پہ گائیڈنس سسٹم نہیں ہے، یہ جماعت کے طور پہ گائیڈنس سسٹم ہے. سو زیادہ تر لوگ تو اس پہ ریلیجس بیعت ہی کر رہے ہیں، یہودی بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی. تو اس مور آف اے ریلیجس موومنٹ دین اینی تھنگ ایلس. سو سورہ کہف نے ان دا بک آف ریلیجن، قرآن کے اندر اس کے اوپر پوری طریقے سے ضرب لگائی ہے کہ یہ والی بات اگر کوئی کرے، کوئی بھی کرے آگے، تو وہیں پہ اس کو کا توڑ تمہارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا. اور یہ جو الزام لگا رہے ہیں، اللہ اس الزام سے پاک ہے، اس تہمت سے پاک ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹا ہے، اور اسی کو انہوں نے بنا لیا ہوا ہے. اب 9ویں 10ویں 11ویں آیت کے اندر ہی اب اصحاب کہف شروع ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی پہلی 10 آیتوں کا ہے تو اصحاب کہف بیچ میں شامل ہوتے ہیں. تو اس دوران اصحاب کہف کا یہ واقعہ جو ہے نا بہت ریلیونٹ